ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4K TV کے پروگرام ناز برداریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، ان پر اپنا ویلوگ تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا اور پنجاب اسمبلی میں اس کے لیے ووٹنگ کروائی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجموعی طور پر تو جو برتری حاصل تھے وہ PTI کو حاصل تھی، کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹس جیتے تھے، ان کی زیادہ ووٹنگ کے لوگوں نے زیادہ انہیں وزیر رائے دی، تو ووٹنگ کے لحاظ سے زیادہ ووٹ 186 جو ہیں وہ PTI اور ان کے اتحادی کاف لیگ والوں جو ہے وہ جیت گئی۔ اس کے علاوہ نون لیگ حمزہ شہباز شریف ان کو 179 ووٹنگ سے ان کی جو سیکنڈ پوزیشن تھی، لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب جنہوں نے ایک لیٹر لکھا دوست محمد مزاری صاحب ڈپٹی اسپیکر کو، اس فیصلے پر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نے پلی لی اور ان کے 10 ووٹ ریجیکٹ کر دیے PTI والوں کے۔ تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا انتخاب کیا گیا اور ان کو جو ہے ان سے حلف لے لیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے PTI اور ان کے اتحادی جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا، انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کے لیے کیس کیا اور جو سارے معاملات، اس کے بعد حمزہ شہباز شریف کو عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے وہ نامزد کیا جا رہا ہے 1 جولائی تک۔ کیا کہتے ہیں کہ اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ عشاء، انتہائی افسوسناک بات، ہم ہر روز اس پہ بات کیا کرتے تھے۔ 1 جولائی تک نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سوموار تک وہ عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے اور 1 جولائی کا سٹیٹس بحال کیا گیا ہے کہ 1 جولائی کو جو سٹیٹس تھا ان کا عبوری وزیر اعلیٰ، اب وہ منڈے سپریم کورٹ نے آج لاہور رجسٹری میں اس کی سماعت کی ہے، وہاں پہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو بلایا، ریکارڈ سمیت وہ نہیں گیا، ان کے عرفان قادر ان کے ایڈوکیٹ ہیں وہ بعد میں پیش ہوئے بڑی تاخیر کے ساتھ، انہوں نے وکالت نامہ پیش کیا اور انہوں نے کہا جی میں عدالت کی معاونت کروں گا، اور اس کے بعد انہوں نے دلائل دیے جس پر سپریم کورٹ نے اپنے عبوری فیصلے میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو عبوری طور پر ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے روزمرہ کے جو امور ہیں وہ نپٹائیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کی نگرانی کرے گی۔ پہلے بات تو یہ کہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک پروگرام کیا تھا، آج سے کوئی 3 ماہ پہلے، تو اس پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت عملی طور پر یہاں پہ جوڈیشل مارشل لا ہے پاکستان میں، تو آپ دیکھیے کہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں، اب دیکھیے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس نے قانون سازی کرنی ہے اور اس نے اداروں کو لے کے چلنا ہے، لیکن حیران کن بات یہ کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ بے بس ہے، آپ کی پارلیمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں اور ہمارے پالیٹیشین جو ہیں وہ انتہائی نالائق ہیں۔ اب عوام کی آپ بات نہ کریں، عوام نے تو ایک بھرپور مینڈیٹ دے دیا، جب آپ نے عوام سے رائے لی کہ گورنمنٹ کون بنائے، حکومت کون بنائے، بلکہ پنجاب میں کون بنائے، تو انہوں نے تو اپنی رائے دے دی، اب عوامی رائے جو ہے اس کا احترام نہیں کیا گیا۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ آپ ووٹ کو عزت دے، یہ ان کا نعرہ ہے نا، ووٹ کو عزت دو، تو وہ ووٹ کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ مینڈیٹ چرایا گیا، PTI کی اکثریت تھی، اگر وہ ملک میں اور پنجاب میں استحکام چاہتے، یاد رکھیے گا پنجاب جو ہے یہ ہمارے پاکستان کی ہب ہے، ہمارے پاکستان کا دل ہے۔ جی سر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا سندھ، اور سندھ کا کراچی جو ہے ہماری معیشت کو چلانے میں کراچی کا ہم رول ہے، ہم سندھ کے حالات جو ہیں، بلکہ صوبے میں کہیں بھی، پورے ملک میں کسی صوبے میں بھی حالات خراب ہوں تو پاکستان نہیں چل سکتا، لیکن یہ 2 صوبے ایسے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی معیشت کو نہیں سنبھالے ہوئے، فیوچر میں ہے ایسا، جب وہاں ہماری وہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا گوادر کا، تو اس کے بعد پھر شاید سارے ملک کو گوادر سنبھالے، بلوچستان سنبھالے، لیکن ابھی تک کراچی میں چونکہ ہماری پورٹ ہے تو ساری تجارت جو ہوتی ہے کراچی کے راستے ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت کراچی، اور دوسرا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، جس میں قدر امن ہے اور کاروبار چلتے ہیں۔ اور اب کاروبار کی بات کر دوں تو آج کل ایک تو بارشیں ہو رہی ہیں، شدید بارشیں ہو رہی ہیں، پورا ملک تباہی کے دہانے پہ ہے، شدید تباہی ہوئی، مطلب جانی نقصان بھی ہوا، تو اس وقت کاروبار نہیں ہو رہے، لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اوپر سے ہمارے سیاسی حالات اتنے برے ہیں جس کی وجہ سے کاروبار ہو ہی نہیں پا رہے۔ تو جو مزدور ہے بیچارہ وہ تو بالکل گھروں میں بیٹھے، فیکٹریاں بھی بند ہیں اور مزدوری تو وہ کر نہیں سکتا، جو کنسٹرکشن سے منسلک لوگ تھے ان کی بھی آپ دیکھ لیں، مطلب سڑک پہ کرنے والے جتنے بھی کام تھے، اور یہ ہمارے 80% کام ہوتے ہیں، 20 سے 30% ہوتے ہیں جو فیکٹریز میں یا ملوں میں یا شاپس میں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں، باقی جو روڈز پہ کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں عملی طور پر۔ تو ملک میں ایک طرف تو یہ بے روزگاری ہے، ایک طرح سے بھوک ناچ رہی ہے ہماری سڑکوں پہ، ہمارے گھروں میں، دوسری طرف آپ حکمرانوں کا حال دیکھیے کہ نااہلی کی انتہا یہ ہے
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اقتدار مجھے چاہیے کیونکہ عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت آپ کو اقتدار نہیں دینا. اور آپ کو وہ پروگرام سارے یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہر صورت نومبر لانا ہے. نومبر تک تو یہ اقتدار نہیں دینے والے کسی صورت بھی عمران خان کو. اس کی وجہ یہ کہ نومبر میں ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے تعیناتی ہونی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی. تو مسلم لیگ نون اور اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت یہی کریں. یہ اپنی مرضی کا بندہ لائیں گے اور پھر خان صاحب کا وہ بندہ روکا گیا اور اس کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بات ازر من الشمس ہے, یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جو بھی کرنا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے جی. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ بندہ لانا چاہتے ہیں جو ان کا من پسند ہو. اچھا, نومبر آنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا پاکستانی عوام کا. پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, پاکستانی قوم کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, پاکستانی عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی. پاکستان کے عوام جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے اگینسٹ ہوتا ہے. عشاء اس میں بڑی دلچسپ بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جائیں. قاسم خان سوری جو تھے ڈپٹی اسپیکر پی ٹی آئی کے, سیم یہ قانون کو وہ روند رہے تھے جب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا. وہ اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے تھے, وہ پارٹی کے لیے یوں سمجھ لے کہ کٹ پتلی بنے ہوئے تھے. ان کے نزدیک آئین کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت تھی, تو انہوں نے آئین سے محاورہ ہو کے سارے کام کیے. وہ جس سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ سکتا تھا, وہ الگ بات کہ نہ پہنچ سکا, لیکن سب کچھ انہوں نے کیا. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ پورے ہاؤس کا جو ہوتا ہے اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے, اس نے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن قاسم خان سوری نے یہ ثابت کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے جیالے ہیں اور ان کے نعرے بتا رہے تھے, اور جب انہوں نے باہر نکل کے نعرے لگائے کہ عمران خان کے لیے یہ اور وہ, تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اسپیکر نہیں ہیں, وہ تو عمران خان کے جیالے ہیں, وہ تو کارکن ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے, یہ جو دوست محمد مزاری ہیں ہمارے پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر تھے, یہ بھی پی ٹی آئی کے, لیکن اب ان کی جو کرورے ہیں وہ مل گئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. انہوں نے ہاتھ ملا لیا مسلم لیگ نون کے ساتھ. اس وقت یہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ان کی ڈورے, تو انہوں نے بالکل وہ فیصلہ دیا. اب میں پھر کہوں گا کہ آئین اور قانون جو ہے وہ کچھ بھی کہتا رہے جی, ہو سکتا ہے انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا, لیکن انہوں نے اس روز طے کیا کہ آئین اور قانون اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں نے فیصلہ وہ دینا ہے جس کا مجھے کہا گیا, جس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو پہنچے. تو وہاں قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر اور پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر, ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کا آئین کہاں کھڑا ہے. اس کی تشریح کے لیے ہمیں بار بار پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ایک مرتبہ پھر گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ کی گیند کورٹ میں ہے, تو سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے کوئی دونوں پارٹیوں میں سے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے, وہ چلے نظریہ ضرورت کے تحت ہی فیصلہ دیتے ہیں سپریم کورٹ کہ ملک میں استحکام لانا ہے, اگر ہم نے دوبارہ سے فیصلہ دے دیا کہ دوبارہ الیکشن کریں یا جو بھی کریں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے دیا جائے, تو پھر ان 10 لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے جو کاف لیگ کے ہیں, جنہوں نے پارٹی کے پریزیڈنٹ کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے, پھر کیا وہ ڈی سیٹ ہوں گے؟ تو سپریم کورٹ اس وقت اس کی یہ بڑا حساس ایشو ہے. اس کی جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی, جو بھی اس پہ رولنگ دے گی, یاد رکھیے گا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تو انتہائی اہم ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہمارے آنے والے دنوں میں پاکستانی قوم کی مشکلات کو بڑھائے گا وہ فیصلہ کچھ بھی ہو. حمزہ شہباز شریف کے حق میں ہوتا ہے تو تب بھی, اور اگر حمزہ شہباز شریف کے خلاف جاتا ہے تب بھی. اس میں نے عرض کیا کہ اس کو بہت سارے اس کے آئینی پہلو ہیں. اگر حمزہ شہباز شریف کا ان کی وزارت کو بحال رکھا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے چودھری شجاع حسین اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ان 10 لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے خط لکھیں گے. تو کیا پنجاب میں بار بار الیکشن ہوتے رہیں گے اور ہم یہ تماشا لگا رہے گا؟ میں نے اس روز بھی کہا تھا کہ پاکستانی قوم اس وقت پوری تماش بین بنی ہوئی ہے, ہم تماش گیر بنے ہوئے ہیں. ہمیں ہر وقت تماشا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, ٹی وی کے سامنے ہم بیٹھے ہیں. کاروبار تو ہے نہیں ہمارے, کسی ایک بندے کا دھیان کاروبار کی طرف. ٹی وی چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا ہے اس ملک میں. پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کی, آج میرے پاس ایک دوست نے, ہمارے جو ایڈیٹر ہیں اسد مجید, انہوں نے ایک ویڈیو مجھے بھیجی ہے. ایک فیصلہ ہے ادھر, کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اجتماعی زیادتی. اس میں وہ جو 10 لوگ تھے ان کو انہوں نے سزا دی ہے, اور سزا میں ایک جملہ جو ہے وہ سننے والا ہے اگر وہ رپورٹ درست ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ نے سزائے موت دی ہے, ان مجرموں کو سخت سزا دی ہے, کڑی سزا دی ہے. اور فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ مجرموں کو سزا دی جائے گی, یہ پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان میں اگر آپ جرم کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ پہنچ جائیں, آپ نے اغوا کیا تو ہائی کورٹ پہنچ جائیں, اگر آپ کا وکیل تگڑا ہے تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی. یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے. آپ کو انصاف لینے کے لیے
قارون کا خزانہ چاہیے اور حضرت خضر کی عمر چاہیے. اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں ہیں تو شاید آپ کو انصاف مل جائے, کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. 10 جج تبدیل ہو جاتے ہیں تب تک. ایک لمبا پروسیس ہے انصاف لینے کے لیے, 20-25 سال. اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے ہماری عدالتوں میں کہ بندہ سزائے موت ہو گیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہے کہ یہ بندہ بے گناہ تھا, عدالت نے فیصلہ دے دیے. تو مطلب اس کے یوں سمجھیں وفات کے 10 سال بعد فیصلہ آ گیا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے. یہ ہے پاکستان کی عدالتوں کا نظام. ہمارا نظام دنیا کا, اب میں اس پہ تبصرہ کروں گا تو پھر ظاہر ہے کہ توہین عدالت ہے. بہرکیف ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے, ہمارے پارلیمان نے عدالتوں کو مضبوط بنانا تھا, انہیں غیر جانبدار بنانا تھا. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے مطابق, اب دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان کی فیور میں فیصلہ آ جائے. سینٹ میں جو ہوا تھا آپ کو پتہ نا, جب صادق سنجرانی کا میٹر تھا تو ظفر شاہ صاحب نے 7 ووٹ جو تھے وہ مسرد کر دیے تھے. اس پہ بڑے خوش ہوئے تھے عمران خان صاحب, اور کیونکہ ان کا بن گیا تھا بندہ چیئرمین, تو عمران خان صاحب نے وہ ووٹ مسرد ہوئے تھے تو بڑے خوش تھے. سپریم کورٹ کی رولنگ آئی اس پہ, انہوں نے کہا کہ یہ تو ثواب دید ہے ریٹرننگ آفیسر کی, اس نے دیکھا ہے کہ غلط ہے تو بس غلط ہے. اچھا, تب یہ عدلیہ کا فیصلہ بڑا عمران خان صاحب کو بھایا. جب کوئی بھی بندہ نون لیگ کی فیور میں فیصلہ آ جائے تو وہ کہیں گے کہ عدلیہ بڑا انصاف کر رہی ہے. جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہے, عدلیہ ٹھیک. ہم پھر اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. اب کل بھی آپ دیکھیے گا منڈے والے دن یا ٹیوزڈے جب بھی فیصلہ آتا ہے 2-3 دن میں, اگلے 2-3 دن میں فیصلہ آنا ہے یہ, کیونکہ اس کو زیادہ لنگر نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے منڈے والے دن ہی فیصلہ ہے. تو جب یہ فیصلہ آنا ہے, ایک پارٹی تو مٹھائیاں بانٹے گی اور دوسری پارٹی پھر سڑکوں پہ ہوگی اور وہ کہے گی کہ عدلیہ جو ہے وہ بک گئی ہے, انہوں نے پیسے اٹھا لیے ہیں, یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. تو سوچنے والی بات جو یہ ہے, جو میں ہمیشہ اپنے قارئین سے کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگ ہیں جنہوں نے مزدوری کر کے کھانا ہے. ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ پہیہ چلتا رہے گا تو ہماری معیشت چلنی ہے, اس سے ملک نے ترقی کرنی ہے. آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. ایک طرف آپ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں کہ IMF نے اتنے پیسے ہمیں دے دیے ہیں کہ ہماری ہر چیز گروی ہے, آپ کا PI سے لے کر موٹر وے سے لے کر آپ کی تمام چیزیں گروی رکھی ہوئی ہیں آپ نے IMF کے آگے. آپ اس سے مزید پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس 12 دن کے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ کشکول لے کے نکلے ہوئے ہیں, آپ کی معیشت جو ہے تباہ ہو گئی ہے. آپ ایک طرف لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے وہ ہونے والا ہے صومالیہ کی طرح, ہمارا حشر ہونے والا ہے سری لنکا کی طرح, اور ایسا وقت آنے والا ہے جب عام آدمی جو ہے وہ حکمرانوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے گھر سے نکل پڑے گا. ایک طرف تو آپ یہ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو, دوسری طرف یہ ہے کہ آپ سیاستدان, اچھا کل آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے جس نے بیٹھ کے یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے 4 لوگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہم نے کیسے اس کو چلانا ہے, کیونکہ ایک سازش تھی جو پنپ رہی تھی اور ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے, انہوں نے وہ کرنا تھا. اس لیے جو آپ کی بزنس کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے جو بھی طے کیا, مجھے نہیں پتا طے کیا نہیں کیا, اور اس کے بعد لیکن ہوا جو پیچھے طے ہوا تھا کہ دوست محمد مزاری نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت ملک جو ہے وہ انتہائی نازک صورتحال ہے. میں بار بار کہوں گا کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ایک قوم بن جاتے ہیں کہ ہجوم کی بجائے, کیونکہ اویئرنیس اس سے بڑھتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا, جیسے اب جس بندے نے ہمارے ملک میں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں, کتابیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, وہ سڑک پہ آ کے وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے یا جو اس کے مفاد میں ہوتا ہے. تو ہمارا کوئی اخلاقیات, اور ایک جگہ تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 6666 آیات ہماری تربیت نہیں کر سکے اللہ کے فضل و کرم سے. یوں لگتا ہے جیسے ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ کچھ بھی ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کسی سے. تو حالات یہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری رہنمائی نہیں کر سکا, اس سے ہم فائدہ نہیں لے سکے. ہم نے اس سے مزید ٹکڑوں میں لوگوں کو تقسیم کیا ہے سوشل میڈیا آنے کے بعد, اس کی طاقت بڑھنے کے بعد. ہونا یہ چاہیے تھا لوگوں میں اویئرنیس بڑھتی, لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, اور پھر میں حصہ بنوں گا اس کا جس نے آگ لگانے جانا ہے ایوان صدر کو یا ایوان وزیر اعظم کو, بنی گالہ کو یا جاتی عمرہ کو, یا میں نے بلاول ہاؤس جلانے جانا ہے. شرم کی بات ہے. کیا ہم لوگ اویئرنیس پیدا نہیں کر سکتے؟ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ایسا سیانا بندہ نہیں بیٹھا جو یہ ٹرینڈ دے کہ یار آپ ان چیزوں سے نکل کر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں, پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے. اور عمران خان صاحب, آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ پاکستان کو کہاں لے آئے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ہمارا اگلا قدم کیا ہے اور ہماری اگلی منزل کیا ہے. یاد رکھیے گا ہم کھائی کے دہانے پہ کھڑے ہیں, پیچھے ہمارے فلڈ ہے, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ فلڈ جو ہے وہ ہمیں اس
کھائی میں گرانے والا ہے. عشاء اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, قوم نہ بنے, ہم نے قوم بن کے نہ سوچا, تو یہ لوگ جو آپ کے پالیٹیشن ہیں, میں نے کہا, میں پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, ان میں سے کوئی ایک بھی نہ محب وطن ہے. میں عمران خان سے لے کر آصف علی زرداری سب کے لیے بات کر رہا ہوں, نہ ایک بھی محب وطن ان میں سے, اور نہ ہی قانون اور آئین کی بالادستی چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلے آئیں. عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے حق میں فیصلے آئیں, زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں میرے حق میں فیصلے. یہ اپنے اپنے حق میں فیصلے چاہتے ہیں, قانون اور آئین کے مطابق فیصلے نہیں چاہتے. یاد رکھیے گا عدلیہ کا. اور آخر میں ایک بات سنا کے اس کو ختم کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا, حضرت علی کا ایک تو جملہ میں نے بار بار کوٹ کیا, ساری دنیا کوٹ کرتی ہے. حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر پہ مبنی معاشرہ جو ہے وہ پنپ سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, سروائیو کر سکتا ہے, لیکن ظلم پہ مبنی معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ مولا علی نے فرمایا تھا. ہمارا ملک جو ہے یہ ظلم پہ مبنی معاشرہ ہے جی. یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جو میں نے کہا کہ میں ونسٹن چرچل کے پاس اس کا منسٹر آیا اور اس نے آ کے کہا, اس نے کہا کہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں, ہمارے ایجوکیشن تباہ ہے, ہمارے ایریگیشن تباہ ہے, ہمارا ایگریکلچر. اس نے کہا کہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہاں رشوت ہے, وہاں سفارش ہے, تمام ادارے جو ہیں کرپٹ ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ برطانیہ کا سورج اب غروب ہو جائے گا. تو ونسٹن چرچل سوچ میں پڑ گیا. ان کے لیے بڑی یہ لمحہ فکریہ تھا. ونسٹن چرچل ایک محب وطن تھا, ایک بڑا دماغ کا بندہ تھا. تو ونسٹن چرچل سوچ میں پڑ گیا کہ کیا برطانیہ کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا. تو ونسٹن چرچل نے سوچ کے اچانک سے پوچھا, اس نے کہا بتاؤ ہماری جوڈیشری کہاں کھڑی ہے, جوڈیشری کیا کرے. اس نے کہا وہ عدل پہ فیصلے دے رہی ہے, جوڈیشری ہماری بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے بڑے اطمینان کی سانس لی. اور اس کے بعد ونسٹن چرچل نے کہا پھر اطمینان رکھو, ہمارا معاشرہ کبھی نہیں ڈوب سکتا. جس ملک میں عدالتیں جو ہیں وہ عدل پہ مبنی فیصلے دیں, حق پہ مبنی فیصلے دیں, وہ ملک نہیں ڈوبا کرتے. عشاء 1 منٹ کے لیے آج کا میرا یہ میسج پوری قوم کے لیے, ایمانداری سے ہر بندہ وہ کسی بھی پارٹی سے محب وطن ہو کے سوچے, کیا آپ کی عدلیہ جی چھوٹی عدالتوں سے لے کر دیوانی عدالتوں, فوجداری عدالتوں سے لے کر ایک مجسٹریٹ چیف جسٹس آف پاکستان تک, یہ توہین عدالت ہے تو ہو جائے, کیا وہ عدل پہ مبنی فیصلے دے رہے ہیں یا نظریہ ضرورت پہ مبنی فیصلے دے رہے ہیں؟ یہ ایک بندے نے آج سوچنا ہے. اور اس کے بعد جیسے یہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ پھر بناتے ہیں نا, پھر ایک ٹرینڈ بنائیں اگر یہ محب وطن پاکستانی ہے, ورنہ پھر پاکستان کا حال جو ہونے والا ہے. یاد رکھیے گا ہم زیادہ تشدد پسند ہیں, ہم زیادہ متشدد قوم ہیں. سری لنکا میں کچھ بھی نہیں ہوا, اس میں آپ یوں سمجھ لیے وہاں صرف ٹریلر چلا ہے. یہاں پہ پوری فلم چلے گی پاکستان کی سڑکوں پر اور پاکستان کی گلیوں میں.